بدترین گناہ جس کی معافی کسی کو نہیں، وہ ہے کہ انسان مال حرام کسی اور کا حق لے کے اس دنیا سے جائے۔ بہت ہی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، بار بار سنتے رہتے ہوں گے، ایک بار اور سن لیجئے مختصر۔ مقدس سے اردبیلی جیسا عظیم عالم جن کا ٹائٹل ہی مقدس ہے۔ ایک تو ہے کہ عوام کسی کو کہہ دے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ مجتہد ہے، یہ مقدس ہے، اور ایک یہ کہ آقا خود امام خمینی، رہبر خامنہئی، آقا سیستانی جب نام لے تو نام ہی نہیں لیتے، کہتے ہیں مقدس کا یہ فتویٰ۔ مقدس کا مطلب ہی یہ اردبیلی ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ آج بھی کس شان کے ساتھ مولا کے روضے میں مولا کی پائیتی ہیں، ایک طرف علامہ حلی کی قبر ہے، دوسری طرف مقدس سے اردبیلی۔ ان کا حضرت موسیٰ سے مناظرہ بھی ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ نے یہ شکست تو نہیں مانی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے ان کے علم کا اعتراف بھی کیا تھا۔ بہت مشہور واقعات ہیں، اور لیکن چونکہ میرا موضوع بھی نہیں، واقعات بھی مشہور۔ یہ مقدس سے اردبیلی اچھا ایسے پکے مولائی تھے کہ کربلا میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں کربلا کی جہاں تک حدود تھی، جب کبھی بھی ان کو واش روم جانا ہوتا تھا کربلا کی زمین سے باہر جایا کرتے۔ اگر دن میں 10 مرتبہ جانا پڑے گا تو گھوڑے پہ بیٹھ کے، اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ آپ بی ایم ڈبلیو میں بیٹھے اور آپ نے ایکسیلیٹر دبایا 2 منٹ میں باہر چلے گئے۔ 10 دفعہ جانا پڑے تو 10 دفعہ شہر سے باہر جائیں گے، تقریباً 12 میل دور۔ کہا یہ مقدس سرزمین ہے، پتہ نہیں زمین کے کس حصے پر کس شہید کا خون گرا ہوا۔ میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میری وجہ سے یہاں کوئی نجاست گرے، وہ نجاست جو انسان کی فطرت نیچرل چیز ہے۔ مثلا ان کے تقدس کی بات کہ آج تک مراجع ان کا نام لے کے مقدس کہتے ہیں، ان کے مولائی ہونے کی بات، ان کے علم کی بات۔ ہر شب جمعہ کربلا سے نجف آتے، رہتے کربلا میں، نجف آتے، اور اس زمانے کے اعتبار سے جب یہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو سواری کا جانور کرایہ پہ لیتے، جیسے رنٹ کار ہوتی، اس وقت رنٹ این اینیمل ہوتا تھا، جانور۔ ایک بار لوگوں نے دیکھا یہ نجف میں داخل ہو رہے ہیں عجیب حالت میں، سواری ان کے ساتھ ہے گھوڑا، خود پیدل چل رہے ہیں۔ اچھا حج میں تو یہ مستحب ہے، حج میں یہ چیز مستحب ہے۔ کیا مستحب ہے؟ کہ سواری کا انتظام بھی کرو اور پیدل بھی حج کرو، سواری کا بھی انتظام کرو، پیدل بھی کرو۔ پیدل حج اس کا ایک ثواب ہے، وہ ثواب لو۔ بھائی جب ثواب لینا ہے پیدل تو پھر سواری کا خرچہ کیوں کرے؟ کہا نہیں، تاکہ وہ کنجوسی والا پہلو حج میں پیدا نہ ہونے پائے۔ حج کا سارا خرچہ دیں گے، ثواب کے لیے پیدل چلیں گے۔ اچھا لیکن زیارت میں ایسا نہیں، پیدل جانا ہے بہت ثواب، لیکن پھر سواری کا انتظام نہ کرے۔ ان کو دیکھا، لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا کہ سواری کا جانور بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ پیدل چل رہے ہیں؟ کہا جب میں آدھے سے زیادہ راستہ کراس کر چکا تھا تو سڑک پہ ایک مومن مل گئے، وہ ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر رہا تھا سواریوں کو، کوئی نہیں روک رہا تھا، میں جانتا تھا مومن ہے، میں رک گئے۔ میں نے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا یہ میرا ایک خط، بہت ہی اہم انویلپ، ہر صورت میں نجف پہنچانا ہے، میں خود نہیں جا سکتا ہوں، تو میں اس راستے پہ کھڑا ہوں، یہ روڈ نجف جا رہی ہے تو شاید کوئی میری مدد کرے۔ اب مومن کی مدد کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ بھئی آپ حضرات کو اور حوالے سے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جب کبھی سنت روزہ توڑنا ہوتا ہے نا تو ضرور یاد آ جاتا ہے نا کہ روزہ رکھو گے تو ایک ثواب ہے، اور مومن کے کہنے پہ روزہ توڑو گے تو 70 روزوں کا ثواب ہے۔ ٹوٹے ہوئے روزے کا ثواب 70 کے برابر ہے، اور جڑے ہوئے روزے کا ثواب 1 کے برابر ہے۔ چنانچہ کراچی والے جانتے ہیں کہ رضویہ ہو کہ انچولی ہو کہ جعفر طیار ہو، گلی کے نکڑ پہ لوگ پان لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا روزہ توڑوانا ہے، ان کا روزہ توڑوانا ہے، ان کا روزہ توڑوانا ہے، اور رکھنے والے رکھتے بھی اس نیت سے کہ کون سا اسے پورا کرنا۔ اب یہ واقعاً یہی شریعت کا مقصد تھا روزہ توڑوانا، کہ وہ روایت کا مطلب کچھ اور ہے، لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو لیکن کم از کم اصل مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ اگر روزہ رکھا اور کوئی مومن دعوت دے تو مومن کا دل نہ ٹوٹے، روزہ بے شک ٹوٹ جائے۔ چوتھا، امام طواف کر رہا ہے، کسی نے آ کے کہا مولا کوئی شیعہ آپ کا جاننے والا یہاں پہ ہے؟ میں تو خود بھی اس علاقے میں اجنبی ہوں، مکے میں تو زیادہ تر لوگ اجنبی ہوتے۔ تو کہا کہ کسی شیعہ کی بات کیوں پوچھ رہا؟ کہا کہ میرا ایک کام ہے، ایک مددگار کی ضرورت ہے، میں تو کسی کو نہیں جانتا، آپ امام ہیں، آپ سب کو جانتے۔ امام نے کہا جانتا تو ہوں، لیکن کسی کو ڈھونڈ کیوں رہا ہے؟ میں خود جو موجود ہوں۔ کہا مولا آپ تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور آپ امام معصوم ہیں۔ امام نے طواف توڑ دی،
طواف توڑنا یعنی خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں توڑ دینا ایسا ہے جیسے نماز توڑنا. توڑ دیا امام نے طواف اور اس کے ساتھ چلنے لگے. بتا تجھے کیا مدد چاہیے؟ مولا آپ نے طواف توڑ دیا. کہا ایک طواف پہ ایک کا ثواب ملتا, مومن کی مدد کے لیے جا رہا ہوں تو ہر قدم پہ 70,000 طواف کا ثواب مل رہا. تو اب یہ نماز, یہ روزہ, یہ عبادتیں, مومن کی اتنی اہمیت. مقدس سے اردبیلی نے کہا کہ بھائی جب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط پہنچانا ہے انویلپ, یہ پہنچانا ہے نجف میں, مومن تھا, اس کی مدد میری ذمہ داری تھی, میں نے ہی لے لیا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی, لے لیا, لیکن آپ پیدل کیوں ہیں؟ کہا اس لیے ہوں کہ جب میں نے وہ جو رینٹ کار والی کمپنی تھی اس سے جانور کرائے پہ لیا تو اس نے ایک سوال یہ کیا لاجیکل کہ آپ میرا جانور کرائے پہ لے رہے, اس میں سامان کتنا لا دیں گے؟ آدمی کا الگ کرایہ, سامان کا الگ. میں نے کہا سامان کیا, جانا ہے اور آنا ہے, بس جس حالت میں ہوں اسی میں جاؤں گا اور آؤں گا, اس سے ہی بات ہو گئی. اس نے کہا پھر اتنا کرایہ. اب جو میں نے ایک لفافہ یا ایک باکس چھوٹا سا وہ لے لیا ہے, یہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی سواری پر رکھوں گا, جس کا میں نے ابھی کرایہ نہیں دیا ہے, تو یہ حرام ہو جائے گا. تو اب دونوں کو جمع کرنے کا, مومن کا حق بھی ادا کرنا ہے, مالک کا حق بھی ادا کرنا ہے. مومن کا کام بھی نہ رکنے پائے, اس کو جو اجرت دی گئی ہے یہ اجرت میں کمی نہ آنے پائے. اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ لے بھی لوں اور پیدل چلوں. تو اب دیکھیے اتنی احتیاط. اچھا پھر ایک جملہ میں کہہ دوں, شاید میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا, اسی سے ملا ہوا ہمارے ایک بہت بڑے مرجے کا ایک واقعہ, نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں توہین کا پہلو آئے گا. مرجے, بہت بڑے مرجے, مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا نجف کا مرجے جب انتقال ہوتا ہے کہاں دفن ہوتا ہے؟ وادی السلام. وادی السلام کون سی جگہ ہے جہاں پہ عذاب خدا نہیں, عذاب قبر نہیں آتا. 1 سال بعد خواب میں ان کے بیٹے نے دیکھا, بابا کیا حالت ہے؟ کہا اب بہتر, اب ناؤ. بیٹا چونکا, اب کا کیا مطلب ہے؟ کہا 1 سال میں حساب و کتاب میں لگا تھا. کس چیز کا حساب کتاب؟ کہا ایک دن میں نجف کی ایک سڑک کو کراس کر رہا تھا, پرانا زمانہ ہے نا, تو وہاں اونٹ اور خچر اور گدھے یہی سواری تھی. میں سڑک کو کراس کر رہا تھا کہ میرے سامنے سے ایک بھوسے والا, جو اسٹراس, جو بھوسے ہوتے ہیں وہ لے کے چلا اونٹوں پر. جو سامان جو اونٹوں پہ لدا ہوتا ہے اس کی وہی حالت ہوتی ہے جو ریل گاڑی میں مال گاڑی کی ہوتی ہے. یہاں تو مزہ ہی نہیں ہے, لیکن پاکستان میں تو مجھے اپنا بچپنا یاد ہے, ہم کھڑے ہو جاتے تھے, گنا کرتے تھے 1 ڈبہ 2 ڈبے 5 ڈبے 10 ڈبے 15 ڈبے. جب پاکستان میں ریل کا سسٹم بہت اچھا تھا, مال گاڑی کے ڈبے گننا پڑتے تھے, لمبی سی قطار. یہی اونٹوں کا ہوتا ہے, ایک کی دم دوسرے کی ناک بندھی ہوئی ہے وہاں سے. تو اب میں کھڑا رہا, وہ گزر رہے ہیں, سب گزریں گے تو کراس کروں گا. بھوسا لدا ہے, بھوسا. میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک تنکا توڑ لیا اور اس سے دانتوں میں خلال کرنے لگا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی, جب تک مسجد میں وہ چٹائیاں ہوتی تھی کچھ لوگ چٹائیوں سے تنکے توڑتے تھے. آج بھی کارپیٹ میں ذرا سا دھاگا نظر آئے, کچھ لوگوں کی عادت ہے اس کو کھینچنے لگتے. خیر, تو خلاصہ یہ کہ جب وہ چلے گئے سارے اونٹ, وہ جو چھوٹا سا خلال کے لیے میں نے ایک تنکا توڑا, پھینکا اور چلا گیا. مرنے کے بعد مجھے پکڑا گیا کہ ایک مومن کا مال بغیر اس کی اجازت کے تم نے کیسے استعمال کیا. 1 سال گزرا ہے, اس کا حساب دینے میں ہوئی. بہت بڑے مرجے. میں نے کہا نا اب یہاں نام لوں گا تو توہین ہو جائے گی, اس لیے یہاں نام نہیں لیتا.